بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لے آؤ جو میرے محبوب پاک کے جسم اقدس اور جسد اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ تو وہ سفید مٹی کی ایک مٹھی روضہ اطہر والی جگہ سے لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تو امر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی لہروں میں اسے دھویا گیا، پھر نور نبوت اس میں رکھ کر اس کو عرش و کرسی، لوح و قلم اور آسمانوں اور زمینوں میں ہر جگہ پھرایا گیا تاکہ ملائکہ اور ہر شے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فضل کو پہچان لے۔ ابھی انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ جانا تھا نہ پہچانا تھا، پھر نور محمدی تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان کی پشت میں منتقل کر دیا گیا، جو کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے جھلکنے والے انوار سے محسوس ہوتا تھا، اور ان سے کہا گیا کہ اے آدم، یہ تیری نسل میں پیدا ہونے والے انبیاء مرسلین کے سردار ہیں۔ جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر میں حضرت شیس علیہ السلام منتقل ہوئے تو وہ نور بھی حضرت حوا کے بطن اقدس کی طرف منتقل ہو گیا۔ وہ ہر دفعہ دو جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھیں ماں سوا حضرت شیس علیہ السلام کے، کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہونے کی برکت سے تنہا پیدا ہوئے اور سب بھائیوں سے مرتبہ و کمال کے لحاظ سے یکتا بنے۔ پھر نبی الانبیاء علیہ السلام کا نور انور یکے بعد دیگرے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں منتقل ہو گیا۔ جس رات حضور علیہ السلام کا نور مبارک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں منتقل ہوا وہ جمعہ کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں ندا دی کہ آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا جس نبی ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا ہے، جہاں اس کے جسد عنصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش سخت قحط سالی میں مبتلا تھے۔ نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قحط سالی فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز و شاداب ہو گئے اور ہر طرف سے اناج، پھل اور سبزیاں آنے لگیں، اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ ناظرین، حضور علیہ السلام جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں تشریف لائے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر مہینے اللہ رب العزت کے مقدس نبیوں نے بشارتیں اور مبارکبادیاں دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رجب شریف کا مہینہ تھا جب نور محمدی میرے بطن میں تشریف لایا۔ جب مہینہ ختم ہوا تو رات کو میں اپنے بستر پر لیٹی، آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں نے کیا دیکھا کہ ایک مرد جس کا قد لمبا تھا، چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی، جسم سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی، اس کے انوار نے پورے میرے گھر کو منور کر دیا تھا۔ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے آمنہ، مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ میں نے کہا کہ سرکار، کس بات کی خوشخبری؟ انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں؟ بے شک تو تمام رسولوں کے سردار سے حاملہ ہو چکی ہے، تمام رسولوں کا سردار تیرے بطن میں تشریف لا چکا ہے۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ خوش رہو، خوش آمدید، 100 بار خوش آمدید اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی، مجھے پتا نہیں کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی، یہ کون ہے جو میرے بطن سے دیکھ کر لڑکے کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں؟
کیا نام ہے؟ آپ نے کیسے پہچان لیا کہ میرے بطن میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ بیٹی تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں کون ہوں؟ عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ میں تمام نسل انسانی کا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہوں۔ ناظرین، جب دوسرا مہینہ آیا تو اسی طرح کا ایک مقدس انسان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور آتے ہی کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے مقدس رسول، آپ پر میرا سلام ہو۔ پھر اس آنے والے نے فرمایا کہ اے آمنہ، آپ کو اولین و آخرین کے سردار کی آمد پر مبارک ہو۔ آپ کے بطن میں تمام کائنات کا سردار تشریف لا چکا ہے۔ آپ صاحب تعویل اور صاحب حدیث کی والدہ ماجدہ بننے والی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مقدس ہستی سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، میرا نام شیس علیہ السلام ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تیسرا مہینہ آیا تو ایک اور مقدس ہستی میرے پاس تشریف لائی۔ انہوں نے بھی مجھے مبارکباد دی اور فرمایا السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام ہو۔ میں نے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور میرا نام ادریس علیہ السلام ہے۔ میں تمہیں تمام نبیوں کے رئیس، تمام نبیوں کے امیر کی بشارت دینے آیا ہوں۔ پھر جب چوتھا مہینہ آیا تو ایک عظیم ہستی میرے پاس تشریف لائی اور آ کر یوں فرمایا السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے حبیب، آپ پر سلام ہو۔ پھر فرمایا کہ اے آمنہ، آپ کو فاتح اور ناصر نبی کی آمد پر مبارک ہو۔ میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور میرا نام نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر پانچواں مہینہ جب آیا تو ایک مقدس انسان میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس کھڑے ہو کر فرمایا السلام علیکہ یا صفوۃ اللہ، اے اللہ کے دوست، آپ پر سلام ہو۔ پھر فرمایا کہ اے آمنہ، آپ کو مبارک، آپ اس مقدس رسول کی ماں بننے والی ہیں جو محبوب خدا ہے، امام الانبیاء ہے اور شفاعت کبریٰ کا حقدار ہے۔ میں نے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا نام ہود علیہ السلام ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر جب چھٹا مہینہ آیا تو پھر کسی نے خواب میں آ کر میرے پاس کھڑے ہو کر یوں کہا السلام علیکہ یا رحمت اللہ، اے رحمت خداوندی، آپ پر میرا سلام ہو۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، تو عزت والے نبی کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ساتواں مہینہ آیا تو ایک مقدس بزرگ میرے پاس تشریف لائے اور آتے ہی فرمایا السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے محبوب، آپ پر سلام ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا سرکار آپ کون ہیں مجھے مبارکبادیاں پیش کرنے والے؟ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور میرا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر جب آٹھواں مہینہ چڑھا تو خواب میں مجھے ایک نورانی بزرگ کی زیارت ہوئی۔ اس نے میرے پاس آ کر سب سے پہلے یوں فرمایا السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، اے ساری مخلوق سے بہتر، آپ پر میرا سلام ہو۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ اے آمنہ آپ کو مبارک ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس بات کی؟ تو آنے والے بزرگ نے فرمایا کہ آپ صاحب قرآن کی ماں بننے والی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں مجھے مبارکباد دینے والے؟ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور میرا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ناظرین، قربان جائیں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، دنیا میں قدم انور نہیں رکھا، جلیل القدر نبی پہلے ہی سجدہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکبادیاں پیش فرما رہے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب 9واں مہینہ طلوع ہوا تو عالم خواب میں ایک اور بزرگ تشریف لائے اور آتے ہی یوں کہا کہ السلام علیکہ یا خاتم رسول اللہ، اے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے،
اے خاتم المرسلین آپ پر سلام ہو۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تیری گودی میں خاتم النبیین رسول تشریف لانے والے ہیں، جس کی برکت سے تیری تمام تکالیف، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں اور سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔